محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، تقریباً کئی جمعے سے قیامت کی علامتوں کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی علامت بڑی علامتوں میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا۔ جیسا کہ آپ بہت ساری علامتیں سن چکے ہیں، ایک حضرت مہدی آئیں گے قیامت سے پہلے، بڑی علامتوں میں سے ایک علامت۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد دجال نکلے گا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کو قتل کرنے کے لیے، پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے، پھر زمین سے ایک جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ تقریباً اس کے بعد 20 سال بھی دنیا نہیں چلے گی کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ پھر اس روئے زمین پر جتنے کافر لوگ ہوں گے، مسلمان نہیں کافر لوگ ہوں گے، ان پر قیامت طاری ہونے والی ہے۔ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے، زمین کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح پھرتے ہوئے دیکھیں گے۔ مسلمان تو اس کے 20 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی ان کو فطری موت دے کر دنیا سے اٹھا دیں گے، اور وہ قیامت جو قائم ہوگی وہ خالص کافروں پر قائم ہوگی۔ تو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ 3 سوال تھے حضرت مہدی کے سلسلے میں کہ حضرت مہدی کون ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کب ظاہر ہونے والے ہیں، تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ظاہر ہونے کے بعد کیا کریں گے، دنیا میں کیا کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے جیسا کہ گزشتہ جمعہ تفصیل سے سن چکے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، ان کی اولاد سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں یعنی تشریف لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کے اندر ان کی ولادت ہوگی، اور مکۃ المکرمہ کے اندر وہ ظاہر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ گزشتہ جمعہ سنے ہیں، تو اس وقت دنیا کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلے ہوئے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا، پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے، ان کے قتل کے پیچھے، ان کو مارنے کے پیچھے، ان کو ستانے کے پیچھے لگ جائے گی، پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ اس وقت 7 علماء پوری دنیا کے مل کر حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچیں گے، وہاں پر حضرت مہدی کو دیکھ لیں گے۔ ان کا نام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے برابر محمد ہوگا، اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور یہ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، اور خود ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خود مہدی ہیں، یہ خود مہدی، ان کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ ایک رات ایسی آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کمالات، وہ سارے صلاحیتیں جو ایک کمانڈر کے اندر ہونی چاہیے تھی، ایک خلیفے کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ ساری صلاحیتیں اللہ ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ میں نوجوانوں سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو کوئی آپ کو قیامت کے سلسلے میں آ کر کوئی باتیں کہے اور کہے کہ مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہ پکے جھوٹے لوگ ہیں۔ میں انشاءاللہ اس جمعے میں حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کیا کیا علامتیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب جتنے لوگ تقریباً کئی لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، گزشتہ 2-3 دن پہلے ترکی کے اندر ایک آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے پیچھے تقریباً 200 آدمیاں لگ گئے تھے۔ ترکی کی حکومت کو معلوم ہوا تو فوراً اسے گرفتار کر لیا، اور جتنے لوگ اس کے پیچھے چلے سب کو گرفتار کیے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں قیامت کی بات کہہ کر لوگ اپنی طرف بلائیں گے، کہیں گے کہ مہدی آ گئے ہیں، کہیں گے
عیسیٰ آ چکے ہیں، کہیں گے کہ فلاں نبی ان کے اوپر بیعت کریں گے تو سارے فتنوں سے بچ جائیں گے. اس طرح کی باتیں لوگ جھوٹی باتیں بتا کر اپنی طرف مائل کریں گے. خبردار حضرت مہدی کے بارے میں کہ ان آنے سے پہلے کیا کیا زمین کے اندر انقلاب آئے گا، کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیا ہوگا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتاؤں گا. تو حضرت مہدی کوئی اور نہیں ہوں گے، نبی کے خاندان سے ہوں گے، نام محمد ہوگا، مکے میں ظاہر ہوں گے، ولادت ان کی مدینہ طیبہ کے اندر ہوگی. 40 سال کی عمر میں ایک ہی رات میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں گے اور ایک ہی دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارا کام کر دیں گے. تو اس کے بعد حضرت مہدی کون ہوں گے یہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آ چکی ہے. کب ظاہر ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں یہ سوال تو اتنا ایسا اہم سوال ہے. ظاہر تو ہونے والے ضرور ہیں، لیکن یہ وہ زمانہ ہے فتنوں کا کہ اگر اس وقت ظاہر ہو جائے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکیں گے؟ اگر حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے بتاؤں گا. ایک جماعت ایسی ہوگی حضرت مہدی کے خلاف لڑے گی مسلمانوں میں، اور پوری دنیا کی میڈیا ان کو جھوٹا ثابت کرے گا. پوری دنیا کے لوگ ان کے خلاف ورغلائیں گے عام مسلمانوں کو، اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو ورغلائیں گے کہ یہ تو دہشت گرد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ان کے مقابل میں خود مسلمان لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس لشکر کے اندر ایسے نئے ٹیکنالوجی کے لوگ ہوں گے جو آج کے زمانے میں یعنی مادی طاقتوں کو دیکھ کر اللہ کو بھول چکے ہیں. مادی طاقتیں کیا ہیں؟ نئی نئی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر، واہ کیا امریکہ کیا بنایا، دیکھو بھائی ٹیکنالوجی دیکھو، ایو اسرائیل کیا بنایا، دیکھو ٹیکنالوجی دیکھو اس کی. تو یہ لوگ جو مسلمان ہوں گے ذرا پڑھے لکھے بھی ہوں گے لیکن مادی طاقتوں کے غلام بن چکے ہوں گے. وہ اللہ پر یقین نہیں کریں گے، اللہ کی بتائے ہوئے باتوں پر یقین نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کریں گے. وہ مادی طاقتوں کے غلام ہو جائیں گے، وہی لشکر میں شامل ہوں گے جو حضرت مہدی کے خلاف ہوگا. تو میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کہتا ہوں کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے بچوں کے ایمان کو، اپنے گھر والوں کے ایمان کو مضبوط بنائیں اور تیاری کریں کہ اگر خود اللہ کرے کہ اس زمانے میں اگر حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کے لشکر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ خراسان سے یعنی کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے، اور وہ حضرت مہدی کو فلسطین تک جانے کے لیے راہ ہموار کریں گے، اور وہ حضرت مہدی کے لیے یعنی جنگ کرنے کا ایک راستہ بنائیں گے. اگر خراسان سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے اور ان کے امیر مہدی ہوں گے تو ایسی صورت میں اگر تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں برفیلی زمین ہو، برف ٹپک رہا ہو اور تمہارے پیر چلنے کے قابل نہ ہو، پھر بھی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لشکر میں جا کر جمع ہو جانا. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر جو لشکر مہدی کا ہوگا وہ نجات پانے والا ہوگا. جو لشکر اور مہدی کے خلاف جو لوگ آئیں گے وہ سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو میرے بھائیوں اب زمانہ دیکھنے کو ایسا ہی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی آپ کے سامنے سناؤں. میری امت میں ایک جماعت حق پر ہوگی اور مسلسل وہ جہاد میں رہے گی. کب تک جہاد میں رہے گی؟ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر دیوبند میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ فرمایا آج کل بہت سارے فرقے ظاہر ہو چکے ہیں دین کے نام پر. ہر کوئی فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں. کوئی سوٹ بوٹ پہن کر دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، کوئی ہری پگڑی باندھ کر، کوئی
پتہ نہیں کیسے کیسے لال پگڑی باندھ کر یہ کہہ رہا کہ ہمیں حق پر ہیں، ہماری جماعت پہ آ جاؤ، لیکن حق پر ہونے کا معیار تمہیں ہمیں بولے تو نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلنا ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طور طریقے کو ماننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جماعت میں سے، میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ہوگی اور وہ جہاد میں رہے گی، جہاد میں رہے گی اور مسلسل جہاد میں رہے گی۔ ان کے امیر بدلیں گے، فلاں وقت پہ فلاں امیر ہوگا، فلاں وقت پہ فلاں امیر ہوگا، ان کے آخری امیر حضرت مہدی ہوں گے، ان کے آخری امیر حضرت مہدی ہوں گے۔ اب ایک چیز یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، دوسری چیز خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے۔ خراسان کسے کہتے ہیں؟ خراسان افغانستان کا پرانا نام ہے، اور یہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے، یہاں سے لشکر نکلے گا، حضرت مہدی کے راستے کو ہموار کرے گا، اور حضرت مہدی اس وقت ان کے امیر ہوں گے۔ تو اب کے زمانے میں خراسان والے کس مذہب پر چل رہے ہیں؟ ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، اور ان کا لا کیا ہے؟ آپ جا کر دیکھیے، ان کا لا فقہ حنفی پر چل رہا ہے، اور ان کا مذہب، ان کا مسلک دارالعلوم دیوبند کے مطابق، جس کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا برٹش، تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کر محنت کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آج یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاد میں رہے گی ہمیشہ قیامت تک، جب تک کہ حضرت مہدی ظاہر نہ ہو جائیں۔ تو واقعتاً آج کے زمانے میں جہاد میں موجود رہنے والے یہی وہ لوگ ہیں جو امریکہ کو، جو روس، رشیا کو ایسے مار کر بھگائے، تقریباً 40 سال انہوں نے یعنی ان کے خلاف جہاد کیا۔ جہاد بولے تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، حالانکہ جہاد کا اصل معنی یہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر انگریز آ کر پوری ہندوستان کو خراب کیا ظلم کر کے، اس کے خلاف سارے لوگ جہاد کیے ہیں، ہندو بھی جہاد کیا، مسلمان بھی جہاد کیا، اور لیکن ہندو کا جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن مسلمان کے جہاد کا ثواب اسے ملے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، تو حق کا معیار وہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی اور قیامت تک جہاد میں رہے گی، ان کے مختلف امیر ہوں گے، ان کے آخری امیر حضرت مہدی ہوں گے۔ یہ بولنا چاہتا تھا میں۔ کب ظاہر ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر بہت ساری علامتیں بیان کی گئی۔ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے چند علامتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے ایک بات آپ عرض کروں، بنی اسرائیل کے اندر 4000 نبیوں سے زائد انبیاء آئے۔ یروشلم میں یہودی زندگی گزارتے تھے، اور جب اللہ کی نافرمانی کرنا یہ لوگ شروع ہو گئے، اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا بخت و نصر۔ اللہ نے یروشلم پر اس کو مسلط کر دیا۔ یہ بادشاہ آیا اور مسجد اقصی کو ختم کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ گھٹنوں تک اتنا خون بہایا کہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ خون گھٹنوں تک آ گیا تھا، اتنا خون بہایا۔ اور جاتے ہوئے کچھ یہودیوں کو اپنا غلام بنا کر بابل لے کر چلا گیا، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی ہدایت کے لیے
ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا نام ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ بخت و نصر بادشاہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ایک بادشاہ آیا جو ایک خطرناک خواب اس نے دیکھا۔ اب خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اس زمانے کے بہت سارے نجومیوں کو اس نے بلایا، عاملوں کو بلایا، اور بہت سارے لوگوں کو بلایا جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں۔ سارے لوگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، تو سارے لوگ خواب بیان کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم بیان نہیں کر سکتے، بہت بڑی تفصیل ہے، خالی خواب تذکرہ کروں تو شاید 2 جمعے لگ جائیں گے۔ میں مختصر یعنی جو مقصد ہے وہ بول رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے دانیال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ لوگوں نے اس بادشاہ کے سامنے کہا کہ تمہاری خواب کی تعبیر ہونا ہے، تو دانیال ایک نوجوان ہے، بڑا ذہین اور بڑا علم والا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار نوجوان ہے، شاید آپ کا خواب کی تعبیر وہ کہہ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بلا لے کر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ تو اس وقت حضرت دانیال نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ بادشاہ ہے اور مجھے خواب کی تعبیر بولنے کے لیے بلایا ہے، یا اللہ اس کا علم آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس نے جو جو خواب دیکھا ہے مجھے اس خواب کو کھول کر بتا دیجئے، میرے دل کے اندر اس خواب کی تعبیر کو کھول کر ڈال دیجئے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، اور اس نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر اللہ نے کھول کھول کر ان کے دل کے اندر ڈال دیا۔ اور یہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور بادشاہ نے پوچھا کہ ہم نے سنا کہ بہت اچھے آدمی ہیں آپ، اچھے صفات کے انسان ہیں آپ، اور بڑے نیک اور متقی ہیں، اگر آپ نے میری خواب کی تعبیر بتا دی، ہم آپ کو اپنی حکومت میں بہت بڑا درجہ دیں گے، اور سلطنت میں اہم یعنی ہم آپ کو ایک اپنا مشورہ یعنی مشورہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس میں آپ کو ہمیں شامل کریں گے، اب اتنا ہم آپ کو انعام دیں گے، اتنے زیورات اور اتنی جائیدادیں آپ کو دیں گے۔ تو حضرت دانیال نے فرمایا کہ آپ کا انعام آپ کو مبارک ہو، آپ کی سیاست، آپ کی حکومت آپ کو مبارک ہو، آپ کیا خواب بیان کرنا چاہتے ہیں وہ خواب میرے سامنے تذکرہ کرو، میں صرف تعبیر بتاؤں گا، مجھے بس تعبیر بتانا ہے، آپ کا نہ انعام مجھے چاہیے، نہ آپ کی حکومت چاہیے، نہ آپ کی سیاست چاہیے۔ تو اس نے خواب تذکرہ کیا، لمبا تفصیل ہے، بہرحال اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ فرمائی، جس کے اندر مسجد اقصی کو یہودی لوگ قبضہ کرنے کا بھی تذکرہ ہے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر مسجد اقصی کو یعنی چھڑانے کا بھی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے واقعتاً حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صرف حضرت عمر وہاں پر پہنچے، حضرت عمر کا رعب دیکھ کر وہ لوگ جو قبضہ کیے ہوئے تھے مسجد اقصی کو، چابیاں لا کر حضرت عمر کے ہاتھ میں تھما دی، کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کا تذکرہ بھی اس خواب کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد 2300 سال کے بعد وہاں نفرت پھیلانے والی سیاست قائم ہوگی، نفرت پھیلانے والے لوگ آئیں گے، وہاں کی سیاست قائم ہوگی، اور یہ ان کی حکومت 40 پر 5 سال تک یعنی 40 پر 5 دن تک رہے گی، اور وہاں پر مسجد اقصی کو پامال کریں گے، ختم کریں گے، نماز پڑھنا بند کروا دیں گے، اور اس کے خلاف ایک جماعت اٹھے گی جو مسجد اقصی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گی، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک اللہ کی چہیتی جماعت
وہ کھڑے ہو جائے گی اور ان کا مقابلہ کرے گی۔ اب یہ 2300 سال کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے 1948 میں اسرائیل یعنی یہودی فلسطین کے اندر داخل ہوا 1948 میں، اور وہاں پیر پھنسایا جیسا انگریز ہندوستان کو آیا تھا، آ کر پوری ہندوستان کے اندر جیسا پیر پھنسایا، یہودی بھی اس وقت 1948 میں فلسطین کو آیا، آ کر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1967 میں اس نے ایک جنگ لڑی فلسطینیوں سے، اس کی حمایت میں مصر، ایجپٹ اور سعودی عرب وغیرہ سب آئے تھے۔ اس وقت اگر مسلمان جنگ ہارے، اس نے یعنی یہودی نے آ کر اسرائیل نے جنگ جیتا تھا، تو اس وقت اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک تسلیم کرنے والا امریکہ تھا۔ تو میرے بھائیو 40 پر 5 دن تک، ایک دن سے مراد یعنی 100 سال ہے، یا تورات کے حساب سے، ان کی کتابوں کے حساب سے ایک دن سے مراد یعنی 1 سال ہے، ایسے 40 پر 5 سال تک ان کی حکومت رہے گی، اس کے بعد ان کی حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اب حساب لگایا جائے 1960 پر 7 سے 2012 تک ان کی حکومت تھی، اور 2012 سے یہ لوگ سرکش ہونا شروع ہوئے، فلسطینیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیے۔ اسی لیے عیسائیوں نے کیا کیا، اس کا حساب لگا کر 2012 فلم نکال دیا تھا، دکھا لیتے نہیں، اور 2012 میں دنیا ختم ہو جاتی بول کر۔ تو یہی وہ خواب کا ایک حصہ ہے جس میں 40 پر 5 سال تک ان کی حکومت رہے گی، اس کے بعد ان کی حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ زوال بولے تو ان کی حکومت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے گزشتہ تقریباً 4-5 مہینہ پہلے حماس کے کمانڈر جو ابو عبیدہ تھے، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ لوگ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہماری عورتوں کو مار رہے ہیں، لگتا ہے کہ اب یہ ختم ہونے والے ہیں، ان کے ختم ہونے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں ہمت نہ ہارو، مسلمانوں اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا، واقعتاً اس بیان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی حکومت کا زوال 2012 سے شروع ہوا ہے، جب جیسے یہ لوگ ظلم کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس میں غزہ کو ختم کر چکے ہیں، اب لبنان کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور غزہ کے اندر جتنے رہائش جو جھوپڑی پٹیوں میں تھے وہاں بھی وہ آگ لگا کر زندہ بچوں کو جلا رہا ہے۔ تو سمجھ لینا کہ یہ جنگ ایسے ہی جاری ہوگی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنگ کبھی ہارتے نہیں، مسلمان نہیں ہاریں گے، غالب رہیں گے، چاہے اسرائیل کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو جائے، امریکہ کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو جائے، ساری ٹیکنالوجی ان کی خاک میں ملنے والی ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان مسلمانوں کو پہنچنے والی ہے جو ان صہیونی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہو۔ تو یہ خواب ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے دیکھا 2300 اس زمانے سے لے کر 2300 سال کے بعد اب کے زمانے تک ان کی حکومت قائم ہوئی۔ 40 پر 5 دن یعنی 40 پر 5 سال ان کی حکومت رہے گی، پھر اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہونے کی طرف شروع ہو جائے گی۔ اب تو ویسے ہی نظر آتا ہے کہ ان کی حکومت ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو اب دیکھیے میرے بھائیوں، ہر مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ ایک طرف سب سے زیادہ خونخوار کوئی ہے تو امریکہ ہے، امریکہ ہی یہ سب کچھ جنگ کروا رہا ہے۔ اگر امریکہ ساتھ نہ دیتا اسرائیل کا تو آج فلسطینیوں کی یہ حالت نہ ہوتی، لبنان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ سب ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، باہر اگر کہہ رہا ہے نہیں جنگ ختم ہونے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، جنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کتنے نہتے مسلمانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، کتنے لوگوں کو اس نے خطرناک طریقے سے، گندے طریقے سے اس نے آ کر قتل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ سب سے پہلی سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے
کہ ایک علامت حدیث پاک کے اندر یہ بیان کی گئی کہ حضرت مہدی محرم الحرام عاشورے کے دن 10ویں محرم الحرام کی رات کو ظاہر ہونے والے. اس سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی. ترکی کے اندر دو دریا ہیں، ایک فرات ایک دریا کا نام ہے، ایک دریا کا نام دجلہ ہے. یہ دو دریا بڑے مشہور ہیں. فرات سے پانی خالی ہو جائے گا اور وہاں سونے کا پہاڑ اگلے گا، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور وہ سونے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جنگ شروع ہو جائے گی وہاں پر، اور ایسی خطرناک جنگ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں اور مفہوم بول رہا ہوں، خلاصہ بول رہا ہوں آپ کے سامنے. اور ایسی جنگ ہوگی 100 میں سے 90 پر 9 آدمی مارے جائیں گے اس جنگ کے اندر، اور ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی میں اس پہاڑ کو حاصل کر لوں گا. تو ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے والا ہے، اور ترکی نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے بڑے بڑے ڈیم اس فرات میں بنا چکا ہے، اور اس پانی کو یعنی وہاں سے نکالے بغیر اس نے سٹور کر کے رکھا ہے. پانی جیسا ہی خالی ہونا شروع ہوگا تو اس وقت ایک سونے کا پہاڑ زمین کے اندر سے نکلے گا ضرور. تو تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے اس نے اسی جگہ پر، اس سے تقریباً قریب جگہ پر اس نے ایک سونے کی کان حاصل کیا ہے، اور تقریباً 100 ٹن سے زیادہ اس نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے اندر 100 ٹن سے زیادہ سونے کی کان نکلی ہوئی ہے. تو میرے بھائیو اس سے اندازہ لگاؤ یہ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کے حالات. جو لوگ جھوٹے دعوے کر کے اپنے آپ کو مہدی کہہ رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں ان کے خلاف ہیں. یہ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کریں گے، مانتے بھی نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں یعنی دین کی مدد کرنے والا بول کر وہاں سے نکل جائیں گے، جیسا گزشتہ جمعہ آپ سنیں. لیکن علماء پہچان لیں گے، ان کی علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے، زبردستی بٹھا کر بیعت کریں گے. اگر آپ نے اس وقت امت کی قیادت نہیں کی، امت کی کمانڈری آپ نے نہیں کی، تو پھر امت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے. یہ بات سن کر حضرت مہدی بیعت کریں گے. تو ایک نشانی تو یہ ہونے والی ہے حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے. دوسری نشانی رمضان المبارک کے اندر آسمان سے اعلان ہوگا. آسمان سے کیا اعلان ہوگا؟ کہ میرا بندہ مہدی فلاں جگہ میں ظاہر ہونے والا ہے. ایک آواز آئے گی. اس کو محدثین نے اس طرح تشریح کیا ہے. آج کے زمانے کے نئی ٹیکنالوجیز سیٹلائٹ وغیرہ اوپر ہے نہیں، چاند کے اوپر جا کر رکھے، سیٹلائٹ کے اوپر پتہ نہیں کہاں جا کر رکھے گی. تو حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے وقت آسمان سے آواز آئے گی اور اعلان ہوگا، یعنی سیٹلائٹ سے پوری میڈیا کے اندر ان کو دکھایا جائے گا. پوری میڈیا کہے گی یہ آدمی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. دعویٰ نہیں بلکہ یہ آدمی مہدی ظاہر ہوا ہے. دعویٰ تو نہیں کریں گے، وہ جو اصل مہدی ہوں گے وہ دعویٰ نہیں کریں گے، اور زمین کے اوپر ان کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے. جیسے ہی لوگوں میں ظاہر ہو جائیں گے حضرت مہدی، زمین کے اندر تمام عیسائی لوگ اور یہودی لوگ، اسلام دشمن لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے، اور عام مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے دماغوں کو خراب کر دیں گے. کہیں گے کہ دیکھو ہمیں آ کر ایسا رہنا چاہیے، ہم بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، اب یہ آ کر جنگ کی بات کر رہا ہے. تو ان کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے ہونے والے ہیں ان کے آنے سے پہلے، ان کے ظاہر ہونے کے بعد. ایک علامت تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر
عام طور پر سورج گرہن بھی ہوتا ہے، چاند گرہن بھی ہوتا ہے۔ چاند گرہن چاند کی تاریخ کے حساب سے عموماً چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں چاند گرہن ہوتا ہے، ایک قانون ہے، آسمان کا ایک قانون ہے۔ سورج گرہن کب ہوتا ہے بولے تو چاند کے مہینے میں آخری میں ہوتا ہے، بسفر 7، بسفر 8، بسفر 9 ایسا۔ لیکن جس سال حضرت مہدی ظاہر ہونے والے ہیں اس سال الٹا ہوتا ہے۔ کیسے؟ چاند گرہن چاند کی یعنی رمضان کی 1، 2، 3 تاریخ کو ہوگا، سورج گرہن 13 یا 14 یا 15 تاریخ کو ہوگا، اور یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ چاند گرہن بھی 2 مرتبہ ہوگا، سورج گرہن بھی 2 مرتبہ ہوگا۔ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ علامت حدیث پاک کے اندر ذکر کی گئی۔ بہار کے اندر شکیل ابن حنیف جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ علامتیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ وہ مکے میں پیدا ہوا کیا؟ ان کا باپ عبداللہ، اللہ کے نبی نے فرما دیا باپ کا نام، ماں کا نام، انہیں حنیف کا بیٹا ہے، انہیں حنیف کا بیٹا ہے۔ وہ بھی بہار میں پیدا ہوا، اور بہار کے بارے میں تذکرات نہیں قرآن اور حدیث کے اندر، معصوم لوگ اس کے پیچھے چلے گئے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ علامت رمضان المبارک کے اندر ہوگی۔ سورج گرہن عادت کے موافق نہیں ہوگا، عادت سے ہٹ کر ہوگا۔ آسمان سے ندا آئے گی، ریئل میں ندا آئے گی، یا میڈیا کے ذریعے سے پھیلا دیا جائے گا۔ اور ایک اور علامت یہ بیان کی گئی، اس وقت حج کا مہینہ آئے گا، لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ حج کرنے کے دوران مینا کے اندر خطرناک جنگ چھڑ جائے گی اور حاجیوں کا قتل عام ہوگا۔ اس وقت حاجیوں کا قتل عام ہوگا، مینا کے اندر خون بہایا جائے گا۔ اس ذی الحجہ کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے ہی میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ ایک اور علامت یہ بیان کی گئی احادیث کے اندر، اس زمانے کے اندر جس میں حضرت مہدی ظاہر ہونے والے ہیں، عرب کا ایک خلیفہ انتقال ہو جائے گا، ایک بادشاہ انتقال ہو جائے گا۔ عرب میں نے بارہا کہہ چکا ہوں، آج سے 100 سال پہلے یہودیوں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ان کا پورا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں۔ آج آ کر یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ بس 100 سال کی محنت میں انہوں نے ابن سلمان کو کھڑا کیا، محمد بن سلمان، اور اس کی ماں بھی یہودی ہے۔ 50 پر 4 ممالک جتنے ہیں، تقریباً بادشاہوں کے بیویاں یہودی ہی ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین کی حالت دیکھ کر بھی ان کے دل و دماغ کے اندر ان پر رحم کی بات نہیں آ رہی۔ جارڈن کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی بھی یہودی ہے، ایجپٹ کا بادشاہ اس کی بیوی بھی یہودی ہے، محمد بن سلمان کی ماں یہودی ہے۔ تو آج سے 100 سال پہلے یہودیوں کے قبضے میں جا چکا ہے سعودی عرب۔ اور آج کے زمانے کے اندر ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر پیدا ہوئے، کفر کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بت پرستی کو ختم کیے، یہودیت کو ختم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے یہودیوں کو بھگائے، مکے سے آ کر بھگائے۔ آج یہ آدمی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ ماڈرن اسلام کے نام پر کہ دیکھو بھائی اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المذاہب بولے تو ہمیں سبھی ایک ہی جگہ چرچ رہے گی، ایک ہی جگہ مندر رہے گی، ایک ہی جگہ مسجد رہے گی، ہمیں سب ایک جگہ مل کر ایک جگہ عبادت کریں گے۔ ایسا آ کر وہاں کے بڑے فتویٰ لکھنے والے دارالافتاء کے اندر اس نے پیش کیا کہ یہ دیکھو ذرا کیا تو بھی اسلام میں اس کی گنجائش ہے کیا۔
چاہے حکومت اور سیاست یہودیوں کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن اللہ نے اتنا تو رکھا ہے علماء کے اندر کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ وہاں کے سچے مفتیوں نے کیا کیا؟ قرآن کے دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں اس کی بات کو ٹکرا دیا، نہیں یہ ہرگز نہیں کریں گے ہم۔ اتحاد بین المذاہب اللہ کے نبی کا منشا سے نہیں ہے، قرآن کا منشا نہیں ہے، یہ سرزمین عرب ہے جس کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ورنہ اگر یہ لوگ پاس کر دیتے، ہاں بھائی گنجائش سے بول دیتے، تو پھر جیسے دبئی میں مندر بنی تھی، سعودیہ عرب کے اندر بھی مندر بن جائے گی۔ اب تو سعودیہ کے اندر تھیٹر بنے ہوئے ہیں، جوے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، شراب خانوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کھلی اجازت، بے حیائی کی اجازت اس سے دیا ہے، لیکن بت پرستی نہیں ہوئی ہے، یعنی مندر وغیرہ نہیں بنی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک بادشاہ انتقال ہو جائے گا، یہودی اور اس کے تمام چیلے وہاں پر اپنے ذہن کا بادشاہ بنانے کی کوشش کریں گے، جو ان کو ساتھ دے، جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر چلے، اور مسلمان چاہیں گے کہ نہیں، ایسا خلیفہ ہونا چاہیے جو پورے مسلمانوں کا کمانڈر ہو، پورے مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اور پوری دنیا کے مسلمان ان کے پیچھے ہو کر چلیں۔ تو اس کے مرنے کے بعد جھگڑا شروع ہو جائے گا عرب کے اندر، اور نہتے مسلمانوں کو مار دیا جا رہا ہوگا، اور مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی قیامت اس وقت طاری ہو چکی ہوگی، ظلم کی قیامت، خون بہانے کی قیامت۔ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد یہودی اور امریکہ، اسرائیل سب اس بات کی کوشش کریں گے ہمارا ذہن کا آدمی وہاں بادشاہ بنے، جیسے جارڈن کے اندر انہوں نے بادشاہ بنایا، مصر ایجپٹ کے اندر انہوں نے اپنے ذہن کا بادشاہ بنایا، ویسا بادشاہ سعودیہ عرب کے اندر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کو حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر امت کی حالت کو دیکھ کر رو رہے ہوں گے، اور پوری دنیا کے 7 علماء اپنے پیچھے 300 آدمیوں کو لے کر حضرت مہدی کی تلاش کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر مل جائیں گے اور پکڑ لیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ سب کچھ ان کے نشانات دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اور یہ علامتیں جو رمضان کے اندر چاند گرہن، سورج گرہن، اور مینا کے اندر خطر و غارت گری اور خلیفہ کا مر جانا، یہ سب علامتیں سامنے رکھ کر اور یہ تلاش کرتے رہیں گے حضرت مہدی کو پکڑ لیں گے ہر آخر میں۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ تفصیل سے سن چکے، بیعت ہوگی۔ کیا بیعت ہوگی؟ میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ، میرا مال تمہارے ساتھ، میری جان تمہارے ساتھ، میرا سب کچھ تمہارے ساتھ، سب کچھ لٹا دیں گے مسلمان ان کے اوپر۔ تو میرے بھائیو، یہ تمہارے ہمارے سے ہوتا کیا؟ بولو ذرا، دیکھو ہمارا ایمان کیا ہے، دیکھو کیا ہم لوگ کس یعنی دور میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیا ہم لوگ آگے ہمارا کیا پلان ہے۔ ہر امت اپنے اپنے پلان کے مطابق تیاری کر رہی ہے۔ میں آپ کو ڈراتا نہ ہوں، دھمکاتا نہ ہوں، لیکن ہماری ایمان کی حالت تو ذرا دیکھ لو۔ اس زمانے میں ایمان سے بڑھ کر نجات دلانے والی چیز کوئی نہیں ہوگی، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اس مادی طاقتوں کو ہرانے والی نہیں ہوگی۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کو بتاؤں گا جنگ کیسے کریں گے حضرت مہدی، آنے کے بعد کیا کریں گے۔ تیسرا سوال ہے کون ہوں گے، کب ظاہر ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے۔ کب ظاہر ہوں گے؟ اس کے پیچھے یہ علامتیں ہوں گی، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں رمضان کے اندر سورج گرہن، چاند گرہن، اور اسی طرح خلیفہ کا مر جانا، بادشاہ کا مر جانا، اور اسی طرح دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ کا اگنا اور اس کے اوپر جنگ ہونا، مینا میں قتل عام ہونا، حاجیوں کا قتل عام ہونا۔ تو حضرت مہدی کا یہ
تعارف ہے کہ یہ علامتیں جب آ جائیں گی تو حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، ایمان کی بننے کی جگہ جہاں جہاں ہیں ضرور اس جگہ میں چلے جاؤ۔ ایمان کہاں بنتا ہے، ایمان کہاں مضبوط ہوتا ہے، ایمان کے بغیر کوئی اس وقت حضرت مہدی کے لشکر میں شامل نہیں ہونے والا۔ میں انشاءاللہ کتنا لشکر ہوگا اس زمانے کے اندر اور کیا ہوگا اگلے جمعہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج توبہ کریں۔ جتنے قانون ہم نے اللہ کے توڑے ہیں سب سے توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں، بدعات سے توبہ کریں، اور اسی طرح جتنے قانون بڑے بڑے یعنی گناہ جیسے سود ہے، رشوت ہے، زنا ہے، لوٹ ماری ہے، جائیدادوں کو قبضہ کر لینا ہے، ان سب سے توبہ کریں اور اپنے نسل کے دین کی فکر کریں، اپنے نسل کے ایمان کی فکر کریں۔ اور آپ تک یہ پیغام ہے، کوئی عام آدمی آپ کو قیامت کے سلسلے میں آ کر بتائے اور کہے کہ مہدی فلاں جگہ ظاہر ہو گئے ہیں، سمجھ لینا کہ یہ پکا جھوٹا آدمی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ایسے فتنوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ایسے دعوے کرنے والے لوگوں کو مہدی مان لیں گے تو گیا ان کا ایمان کام سے، وہ کافر بن جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اسی لیے سب سے آسان طریقہ علماء کے ساتھ آپ کا ربط ہو، تعلق ہو، کوئی دین کا معاملہ ہو علماء سے رابطہ رکھیں۔ کوئی آدمی آپ کو کوئی بھی دین کی بات بتائے، آپ کو عجیب لگے، فوراً علماء سے رابطہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کر لو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جاؤ اور اپنی زندگی کو بدلنے والے بن جاؤ، گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ حالات آگے سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے برا ہوگا۔ اب ہمیں جو آج جمعے کا دن گزار رہے ہیں نا، اگلا جمعہ اس جمعے سے زیادہ برا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ فتنے اور زیادہ پھیل دیں گے، دشمنان اسلام اور زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی فزیکلی چیز بھی، یعنی اپنے جسم کو بھی طاقتور بنائیں۔ کھا لیے، سو گئے، پڑ گئے نہیں، اللہ سے مضبوط رابطہ ہونا چاہیے۔ راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے، تبھی تو ہم لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ورنہ تو ایسے دور کے اندر جو فتنے دجال کے پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں، اس فتنوں میں تمہیں بھی، ہمیں بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری بچیاں بھی، ہماری عورتیں بھی آخر کیا ہے مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس فتنوں سے نجات ہونے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے اللہ کا دین۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے کریں گے، انشاءاللہ دین پر آئیں گے، مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ والوں کی مجالس میں اپنے آپ کو بٹھائیں، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتا رہا کریں اور اپنا ہر مسئلہ علماء کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی زندگی جتنی بھی باقی ہے علماء کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ نماز ہرگز نہ چھوڑیں، اللہ کا واسطہ نماز ہرگز نہ چھوڑیں، اور جہاں کہیں بھی چلے جائیں اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ آپ کو صبح ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ضرور ذکر کریں، اس لیے کہ اس دور کے اندر ہمارا رزق ذکر ہی ہوگا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت ضرور روزانہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یعنی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کی، سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے کے اس مرحلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں، اعمال میں اضافہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ہیں پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں۔